یہ چیز بتائیے کہ اب ہم بورنگ کریں، یہ بھی ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں 4.5 بلین، یہ بھی آ کے یہ فنانسنگ نیڈز ہی پوری ہوں گی، اس کے پیسے اس کو دے دیے، ایک جیب سے نکال کے دوسری میں دے دیے. ایکسپرٹس کہتے ہیں جب تک پروڈکٹیو بورنگ نہیں ہوگی کہ وہ پیسہ آ کے پروڈکشن ایکٹیویٹیز میں لگے جس سے آپ کا ایکسپورٹ سرپلس بنے وہ بنے. اب اگر یہ پیسہ آتا بھی ہے، گیپ آپ فل بھی کر لیتے ہیں، تو یہ بیلنسنگ آف بکس ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. یہ پروڈکٹیو بورنگ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور خود میں ADB کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی امپورٹ کھلی ہے اور امپورٹ ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہیں سب کچھ، اس سے اور دباؤ بڑھے گا روپے کے اوپر. اگین وی ول سی دا رائز آف ڈالر اوپر جائے گا اور مہنگائی بڑھے گی. کم از کم 25% دیکھی جا رہی ہے تھرو آؤٹ 2024 میں، گروتھ بڑی منیمل ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 3 سال میں کوئی $90 بلین دینا ہے، پہلے فائنینشیل ایئر میں کوئی 24 ہے، پھر 32 ہے، پھر اسی طرح آگے جا رہا ہے. یہ 20-30 بلین کہاں سے آئیں گے جب ہمارے پاس امپورٹس بھی کھلیں گی؟ تو پھر اگین وہ ریسٹرکشنز ہیں. پاکستان کیا ہے، ایک ڈیڈ اینڈ ہے کیا یہ برازیل کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح؟ کیا ہم اس سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نئی کرنسی چھاپنی پڑے تاکہ جتنا بلیک منی ہے اور دوسرا منی ہے وہ سارا ضائع ہو جائے؟ آر وی گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم؟ اچھا مالک، اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ اس ری نیگوسیشن سے بات کر لوں IPPs کے کانٹریکٹ کا، کہ جو ہمارے جو IPPs کے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ نہیں ہوئے وہ عموماً چائنیز کمپنیوں نے فائنینس کرے ہوئے یا کچھ امریکہ اور کینیڈین کمپنیز نے کیے ہوئے تھے. ورلڈ بینک کا اور IMF کا بڑا پریشر تھا ہم پہ، ہماری حکومت پہ بھی، جب میں بھی وزیر تھا، کہ ان کو ری نیگوشیٹ کرو. لیکن چائنا والا جو تھے، چائنا والے یہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. لیکن آن دا ادر ہینڈ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے چائنا کو کچھ کہا ہے تو چائنا نے ہم نے جب بھی چائنا کو پیسے واپس دیے تو ان سے ہی قرض لے کے ان کے پیسے واپس دیے. تو ہم کس منہ سے جا کے ان کو بھی کہیں کہ یار آپ ری نیگوشیٹ کریں، کیونکہ ان کو بھی ہم نے 1.5 سال سے 2 سال تک کافی یا 6 مہینے تک پیسے نہیں دیے ہوئے ہوتے. تو ہماری بھی پوزیشن بڑی ویک ہے اور اس میں تھوڑی سی گلوبل پالیٹکس بھی انوالو تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ چائنیز کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو یہ ذرا سا ایک مشکل مرحلہ تھا. جہاں تک آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کیونکہ برآمدات اتنی نہیں ہیں، ہماری درآمدات بھی بہت زیادہ ہیں اور جب بھی ہماری معیشت چلتی ہے تو ہم درآمدات کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں. تو کیونکہ برآمدات ہم نہیں کر پاتے تو ہمارا روپیہ جو ہے وہ ویک ہوتا رہتا ہے اور پھر اس سے ساری کاسٹیں بڑھتی ہیں جس سے مہنگائی بڑھتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پیسے چھاپ دیتے ہیں اور پیسے اس لیے چھاپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ یا خسارہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں سے ٹیکس لینا شروع کر دیں. اگر ہم اس وقت 10% بھی GDP کا نہیں لے سکتے، 9.5% GDP کا ٹیکس لے رہے ہیں، اگر ہم کہیں سے تھوڑا سا ٹیکس زیادہ لینا شروع کر دیں، پراپرٹی پہ ٹیکس لگا دیں، ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگائیں. میں نے کوشش کری تھی دکانداروں پہ ٹیکس لگانے کی، اگر کہیں سے ٹیکس لگا دیں، تھوڑے سے اخراجات کم کر دیں، NFC ایوارڈ کو ری نیگوشیٹ کر لیں، صوبوں کو کہیں کہ آپ اپنے پیسے بڑھائیں، اگر ہم لوکل امپاورمنٹ کر دیں، یہ سب چیزیں آپ کرنا. جب آپ نے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا تھا، جب آپ نے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا تھا تو مجھے یاد ہے مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا تھا مفتاح بھائی ذرا آپ سنبھل جائیں، اور پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا فارغ ہو گئے. کیا دکانداروں پہ ریٹیلرز پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا اس ملک میں؟ دیکھیے مالک صاحب، 3,000 روپے دکاندار سے میں نے ٹیکس لگانے کی بات کی تھی جو 100 روپیہ روز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پان والا بھی جو ہے نا وہ 100 روپیہ تو دے سکتا ہے روز کا ٹیکس، اس سے زیادہ تو بتا دیتے ہیں پولیس والوں کو. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات دیکھیں، جب میں اور آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں کسی سٹور پہ، آپ سپر مارکیٹ میں چلے گئے یا گلبرگ میں چلے گئے یا کراچی میں آپ ڈیفینس میں چلے گئے، تو سٹور پہ جس پہ جاتے ہیں تو روڈ پہ گاڑی چلا کے جاتے ہیں نا. روڈ کس پیسوں سے بنتا ہے؟ وہ ہمارے حکومت کے پیسوں سے بنتا ہے نا. تو اگر آپ دکاندار یہ چاہتا ہے کہ روڈ بنا دو تاکہ میرا کسٹمر آ جائے، اسٹریٹ لائٹ لگا دو تاکہ میرا، نہیں تو پھر اعتراض کہاں سے ہوتا؟ آپ کی اپنی آپ کی جو ماضی کی پارٹی ہے PMLN، اس نے خود نہیں اس پہ مانی تھی، پارٹی نے آپ کا روک دیا تھا انیشیٹو. دیکھیں میں سچی بات ہے تھوڑا سا پرسنل ہو جاتا ہے، لیکن ساری پارٹی کا قصور اس میں نہیں ہے. پارٹی کے بہت زیادہ تر لوگ میرے جو سپورٹ کرتے تھے وہ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی سپورٹ کرتے تھے، بلاول بھٹو صاحب اور دیگر لیڈران کی. جو مفتاح کر رہا ہے، جو IMF سے بات کرنا، واپس پیٹرول کو سبسڈی زیرو کرنا، یہ ضروری ہے ورنہ ملک دیوالیے کی طرف چل جاتا ہے. شہباز صاحب نے بھی بڑی سپورٹ کری، لیکن ڈار صاحب خود جو تھے وہ وزیر بننا چاہتے تھے اور انہوں نے دن رات اس پہ جو ہے وہ پروگرام کروائے میرے خلاف. آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں سے اینکروں سے پروگرام کرواتے تھے، ٹویٹ کرواتے تھے، میاں صاحب کے کان بھرتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر پارٹی نے فیصلہ کرا کہ مفتاح کو ہٹا دو.
تو انہوں نے مجھے ہٹا دیا. میں تو خاموش تھا, لیکن اس کے بعد جب مجھے پھر لگنے لگا کہ یہ IMF سے جب آنکھیں دکھائیں گے اور ڈیفالٹ کریں گے, تو پھر میں نے بات کی. میں نے پھر اس کے بعد پرائیویٹلی بھی بات کری ہے مسلم لیگ کے اندر, اور پبلکلی بھی بات کری کہ بھائی آپ دیکھیں, میرا تو ہر چیز پاکستان میں ہے, میں تو 100% پاکستان میں ویسٹڈ ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ملک کی اکانومی بڑھے. میں تو کہیں نہیں جا سکتا ہوں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ملک کی اکانومی چلے, میں تو چاہتا ہوں کہ اس ملک کی معیشت بڑھے. تو مطلب آپ اپنی انا کی خاطر پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے. آپ بولیں میں IMF کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کرو. بھائی آپ نے دیکھ کے کر لی, کیا ہوا؟ چلیں وقت ہوا ایک بریک کا. بھی بہت سی باتیں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مفتاح, بریک سے پہلے 2 پارٹ کا سوال تھا, لیکن ایک پارٹ رہ گیا. یہ مجھے بتائیں کہ کیا جتنا اب منی ان سرکولیشن ہم دیکھتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں پنڈی میں ایک کمرشل پلازا میں چھاپا پڑا جہاں شیخ رشید چھپے ہوئے تھے یا گئے ہوئے تھے, تو نیچے سے ایک پورا تہہ خانہ نکلا جس میں کروڑوں روپے جمع ہوئے تھے. ہم دیکھتے ہیں افغان بزنس مین آ کے یہاں پہ بلینز کا کاروبار کر رہے ہیں, یہیں سے ڈالرز بھی خریدے, سب کچھ. ایک اربوں روپے ہیں جو مارکیٹ میں کبھی کسی بیوروکریٹ کے گھر سے نکلتے ہیں, کسی پولیٹیشین کے گھر سے نکلتے ہیں. اب کیا ہے, پہلے تو کیا وقت آ گیا ہے کہ کرنسی کی ڈینومینیشن مثلا 5000 کا نوٹ ہے جس پہ بات چل رہی ہے کہ جی اس کو ختم کریں, تاکہ جب لوگ ریٹرن کریں گے سورس بتانی پڑے گی. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو شاید کرنسی آپ کو نہیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے, کہ جتنا بلیک منی ہے یہ یا واپس بینکوں میں آ جائے یا پھر ٹھیک ہے لوگ اٹھا کے پھینک دیں, لیکن جو ایکسیس منی ان سرکولیشن ہے اس کو اور تو کسی طریقے سے بریکس نہیں لگتی. نہیں دیکھیں, یہ ایک تو ایک دم عجیب سا آئیڈیا ہے, پاگل پنے والا آئیڈیا ہے کہ آپ 5000 روپے نوٹ ختم کر دیں. ہندوستان نے کیا تھا 2000 روپے کا نوٹ ختم, ادھر لائنیں لگ گئی تھیں, بڑی پریشانی ہوئی, 1 یا 1.5% ان کی GDP کم ہو گئی, اور تقریباً سارے کے سارے پیسے جو تھے وہ بھنوا گئے تھے, واپس لوگوں نے لیے تھے, کسی کے پیسے نہیں پھنسے. تو یہ سوچنا کہ پاکستان میں مطلب کوئی لوگ پھنس جائیں گے اس چکر میں یا واپس نہیں کر سکیں گے, دیٹس ریلی خام خیالی. اور اس پہ جو نقصان ہوگا, جو مارکیٹ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, وہ ایک عجیب سا صورتحال ہو جائے گی. اور ہم $13-14 یا $16 کی نوٹ رہ گئی ہے 5000 روپے کی. تو یہ ایک دم غلط میرے خیال سے پالیسی ہے. جس ملک کے اندر آپ نان فائلر کی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے آپ نے, کہ اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں اور فائلر ہیں تو 10,000 روپے ٹیکس دیں, اور نہیں فائلر ہیں تو 20,000 روپے ٹیکس دیں, اس ملک میں پہلے آپ کو شاید وہ کیٹیگریز ختم کرنی چاہیے. اس ملک کے اندر میں نے اور شاید عباسی نے کوشش کی تھی کہ ہم نے کہا تھا آپ گاڑی نہیں خرید سکتے فائلر نہیں ہوں گے, تو مکان نہیں خرید سکتے فائلر نہیں ہوں گے. آپ 2-3 سال میں یہ والی چیز تو ختم کریں نا, کہ فائلر نان فائلر کی چیزیں ختم کریں. آپ جو ہے وہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس میں یا پراپرٹی ٹیکس کے اندر جو لوپ ہول رہ گئے ان کو ختم کریں. یہ نوٹوں کے پیچھے مطلب ہے کہ 5000 کی نوٹ ختم کر دو, پھر 1000 روپے کی بھی نوٹ ختم کر دو, پھر پیسے ختم کر دو. مطلب یہ کوئی نہ اکنامک تھیوری اس کو. لیٹس سے آپ کی ری امیجنیشن پارٹی پاور میں آ جاتی ہے اور آپ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں, تو پہلے 5 قدم کیا اٹھائیں گے آج کے حالات میں؟ اسٹرکچرل ریفارمز. اسٹرکچرل ریفارمز میں سچی سا سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ غریبوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے, اس وقت جو مہنگائی, جب تک اگر آپ مہنگائی نہیں روک سکتے آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, نمبر 1. تو آپ کو حکومت کے اخراجات کم کرنے ہوں گے. آپ کو یہ PSDP میں جو ہم خرچہ کرتے ہیں 1000 ارب روپے کا, اس کو کم کرنا پڑے گا. کچھ جو امیر لوگوں کو سبسڈیز دی جاتی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. حکومت کے ڈیفیسٹ کو کم کریں گے تاکہ منی چھاپنے کی ضرورت کم ہو تو پیسے کم ہو. نمبر 2, نجکاری کرنی پڑے گی, وائل گارنٹینگ کہ جتنے ہمارے پاس گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں جن کی جابز ہیں, کسی کی جاب نہ جائے لیکن نجکاری ختم کریں. نمبر 3, یہ جو ملوں کے اندر کانٹریکٹ کا نظام ہوتا ہے, لیبر کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے